ماضی دیکھ کر یہ کسی بھی شخص کے لیے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ یہ سراسر ایک سازش ہے اور جھوٹ ہے، پروپیگنڈا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلی بات اپنے کردار کی کہ اس بات کے لیے پیش کی وہ یہی تھی کہ تم نے میرا ماضی دیکھا ہوا ہے، اور گزارش کی ہے کہ میں چونکہ لمبا عرصہ یعنی 7 سال وہاں گزارے ہیں مدرسے میں، اور وہ وہاں پڑھاتے تھے، تو ان کو اس لمبے عرصے میں، اور ان کی رہائش بھی وہیں تھی مدرسے کے اندر ہی، اس لمبے عرصے میں ان سے پڑھا بھی ہے اور ان کو دیکھا بھی ہے، تو ان کا جو کردار تھا وہ ہمارے لیے ایک مثالی کردار تھا، بلکہ ہم تمنا کرتے تھے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ان جیسا بنائے۔ موجودہ واقعے کے حوالے سے تو کبار علماء اور مشائخ جو ہیں انہوں نے میٹنگ کی ہے، انہوں نے ان کو کہا ہے کہ ان کا اس حوالے سے کوئی ان کے اوپر الزام ثابت نہیں ہوا۔ میں گروپس میں بھی موجود ہوں، واٹس ایپ گروپوں میں، جہاں جہاں یہ بات ہوئی ہے سب نے یہی کہا ہے کہ بھئی اس طرح کا یہ جو ان کے اوپر الزام ہے اور یہ بات درست نہیں، اور میں بھی اللہ تعالیٰ کے اوپر کامل اطمینان اور یقین رکھتے ہوئے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ان کے اوپر یہ بات الزام ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس مستند عالم دین اور ایک ایسے عالم دین پہ جس نے ایک بہت بڑے ادارے کو وہ ہینڈل کر رہے ہیں، اور انہوں نے کئی ایک طلباء جو ہیں یا بچے جو ہیں ان کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کر رہے ہیں، تو ان کے اوپر اس طرح کے الزام سے گریز کرنا چاہیے۔ بڑے بڑے علماء جو باعمل ہیں اور استاد محترم بھی باعمل ہیں، ان کے بارے میں بتا چکے ہیں کہ استاد محترم بہت سچے ہیں۔ موجودہ واقعہ میں استاد محترم بالکل سچے ہیں اور انہیں گھبرانا نہیں چاہیے۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ شیخ صاحب کو میں نے تقریباً 14-15 سال سے میں شیخ صاحب کو جانتا ہوں، اور استاد محترم کو میں نے بڑے ہی اچھے اور متقی اخلاقی لحاظ سے اور ایک بہت اچھے شفیق اور مربی استاد پایا ان کو۔ ان کو میں 2004 سے ابھی تک جو ہے وہ جانتا ہوں، اور بہت قریب سے ان کو جانتا ہوں۔ قاری نعمان صاحب کو میں نے جو ہے وہ ایک مشفق، مربی اور ایک جو ہے وہ اچھا انسان پایا ہے۔ تو قاری نعمان صاحب کے متعلق میں ان کے ماضی کو جانتا ہوں یا ان کے حالات کو قریب سے جانتا ہوں۔ جب میرے پاس میں نے یہ واقعہ سنا تو سننے کے بعد مجھے بہت افسوس ہوا، اور فوراً جو ہے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ سراسر جو ہے ان کے اوپر بہتان ہے، یعنی ان کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں یا ان کے ساتھ رہنے والے، ان کے ساتھ جو ہے وہ اٹھنے بیٹھنے والے ہیں، وہ تو کبھی ان میں سے کوئی ایک بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرنے والا، اور اس طرح جو ہے وہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بچوں کے والدین نے بھی اس کی نفی کی ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اس میں ذاتی مقاصد ہے ان لوگوں کے جو ان کے خلاف یہ۔ ماضی قریب میں ہی میں نے ان کے ادارے میں کچھ عرصہ پڑھایا ہے، اس حوالے سے میں نے انہیں ماشاءاللہ اخلاقی طور پر بہت اعلیٰ پایا ہے، یعنی کہ ان میں اخلاقی انحطاط میں سے کوئی چیز بھی ان میں نہیں پائی جاتی، حتیٰ کہ ان کے ادارے میں جو طلاب ہیں ان میں بھی ماشاءاللہ میں نے اخلاقی طور پر ان کو بہت بلندی پہ پایا ہے۔ اور شیخ صاحب ماشاءاللہ مسجد کے اندر تمام طلاب کو تفسیر کا درس، تفسیر کے موضوع پر، اخلاقیات پر، اور ان تمام یعنی کہ مربی تھے بہت اچھے، اور جامعہ کے اندر بلکہ بہت فیمس شیخ صاحب تھے کہ اگر کسی نے ان کو اخلاق کے لحاظ سے اگر دیکھنا ہے تو شیخ صاحب ان کے لیے بہت اچھے مربی ہیں۔ تقریباً 1 سال کا عرصہ، اور میں نے ان کو بہت ہی اچھی طرح سے دیکھا ہے، وہ بہت ہی با اخلاق ہیں، متقی پرہیزگار ہیں اور بہت ہی نیک انسان ہیں۔ دیکھیے اس طرح کے نیک انسان اور متقی انسان کے متعلق ایسا سوچنا بالکل غلط ہے۔ وہ یہ موجودہ واقعہ میں جتنا بھی کام میں چل رہا ہے یہ سراسر ان پر الزام اور بہتان ہے، اور اس واقعے کی اور کوئی حقیقت نہیں ہے۔ 6 سال پڑھا ہے، تو جیسا کہ جامعہ رحمانیہ جو ہے یہ ایک بڑا ہی معتبر ادارہ ہے پاکستان کے اداروں میں سے، تو اس کے اساتذہ کرام جو ہیں، تمام اساتذہ جو ہیں بڑے معیاری اور معتبر ہیں، تو قاری نعمان صاحب جو ہیں وہ بھی ان اساتذہ میں سے ایک استاد تھے وہاں پہ، تو یہ ان کا جو ماضی تھا، ان کا کریکٹر تھا بہت ہی اچھا تھا، ان کا جو رویہ تھا، ان کا انداز تھا، تربیتی انداز، اور خود بھی یہ بہت زہد و ورع میں، نیکی تقوی میں سب سے آگے تھے۔ موجودہ واقعہ جو ہے یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جھوٹ ہے اور یہ الزام ہے، اور کچھ لوگ جو ہیں، کچھ عناصر جو ہیں صرف اپنے حسد، بغض اور انا کی خاطر وہ ایسا کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں یہ سب بے حقیقت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ پروپیگنڈا ہے۔ میرا تعلق بھی میڈیا کی فیلڈ سے ہے، تو میڈیا کو بنیاد بنا کے جو لوگ ان کے اوپر الزام کو ثابت کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا ایک ایسا فارمیٹ ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے۔ یہ سراسر جھوٹ اور پروپیگنڈا ہے، اور یہ چیز علماء کے بیانات سے اور خود جن بچوں کو انہوں نے پیش کیا دوسری طرف سے مال دے کر، پیسے دے کر، لالچ دے کر ان کے بیانات لیے، خود ان بچوں نے بھی اس کی تردید کر دی، اس واقعے کی ان کے والدین نے بھی تردید کر دی، اور اہل محلہ بھی ان کی گواہی دیتے ہیں نعمان صاحب کے کردار کی، عظمت کی۔
تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے اور پروپیگنڈا ہے.